اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم یعنی کہ سب سے بڑے خلیفہ اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم امام حضور ہی ہیں، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے، نہ ان کے علاوہ اور کوئی چیز پیدا ہوتی۔ اسی طرح سے حدیث قدسی بھی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ ہی آسمان کو پیدا کرتا، اور نہ ہی اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے پیدا کرتا۔ علامہ رازی اور علامہ علوسی علیہ الرحمہ کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ خلیفہ اعظم یعنی کہ سب سے بڑے خلیفہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت آپ کی خلافت کا ظہور ہے، یعنی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا ظہور ہے، ظاہر ہونا۔ فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں، تمام زمینوں آسمانوں کا علم دیا گیا ہے، تو آپ جانتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو تمام زمین و آسمان کا علم سکھایا گیا، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن آپ نے بھی یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعداد کو ذکر نہیں کرا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کی تعداد کو ذکر نہیں فرمایا، البتہ علامہ رازی علیہ الرحمۃ و رضوان نے اس طرح ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ انہوں نے بھی اس طرح سے ذکر فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو، چرچراہٹ پیدا ہو، اور حق بھی یہی ہے کہ ان میں چرچراہٹ پائی جائے، کیونکہ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں، آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی باقی نہیں، وہاں کوئی فرشتہ سجدہ رکوع نہ کر رہا۔ تمام آسمان، تمام انسان، جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور یعنی کہ دریائی جانور، سمندری جانور، صرف روئے زمین کے مکین فرشتوں کا 10واں حصہ، فرشتوں کا 10واں حصہ، پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، پھر یہی سلسلہ 7 آسمانوں تک، پھر عرش کے پردوں کے ساتھ، اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابل میں ایسے ہیں جیسے کہ سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ پانی کا، یعنی کہ عرش کے حامل میں جتنے ہیں فرشتے وہ اتنے ہیں، اتنی تعداد میں ہیں جیسے سمندر کے میں ایک پانی قطرہ کا، اس طرح سے سمندر میں کچھ فرق پڑے گا، ایک قطرہ پانی ڈالے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے نکال دیا۔ اس طرح سے کچھ حضرات اس طرف ہیں کہ ابلیس فرشتوں سے علیحدہ، یعنی کہ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں سے علیحدہ، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نار یعنی کہ آگ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنوں سے تھا، ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے سجدہ کا حکم کیسے تھا، یعنی کہ ابلیس اگر جن تھا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے سجدے کا حکم کس طرح سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم تو جن جو ہے وہ فرشتہ تو تھا نہیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات کا کہ جن جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا تو اسے حکم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس کا بھی اعتراض پورا مبنی ہے, اسے بتاتے ہیں انشاءاللہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے سجدے کا حکم کیسے تھا, یعنی کہ ابلیس کو سجدے کا حکم کس طرح سے تھا. حالانکہ ظاہری طور پر تو حکم صرف فرشتوں کو, ظاہری طور پر تو حکم صرف فرشتوں کو ہے آیت کے اعتبار سے وہ لوگ کہتے ہیں. تو اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کثرت عبادت کی وجہ سے, یعنی کہ جو ابلیس تھا اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں ہی میں داخل تھا. یہ عبادت کی کثرت یعنی کہ اتنی زیادہ وہ عبادت کیا کرتا تھا اس لیے وہ فرشتوں میں ہی داخل تھا, اور ملائکہ والے احکام بھی اس پر جاری ہوتے تھے. یعنی کہ جو فرشتوں پر احکام جاری ہوتے تھے وہی اس کے اوپر بھی احکام جاری ہوتے تھے, یعنی تقریباً اس پر حکم جاری ہوا. جیسے سرداروں کو حکم دیا جائے, سرداروں کو حکم دیا جائے تو ان کے ماتحت بھی اس حکم میں داخل ہو جائیں گے. یعنی کہ جو لوگ سردار کے بات مانتے ہیں, جو لوگ, ایک مثال آپ کو چھوٹی سے یوں دیں ہم کہ ایک مدرسہ قائم ہو, یہاں ہو یا کہیں بھی ہو, یا کالج ہو, کوئی بھی, وہ گرلس کالج ہو یا بوائز کالج, یعنی کہ لڑکیوں ہی کا مدرسہ ہو یا لڑکوں ہی کا مدرسہ, ٹھیک ہے. اگر لڑکیوں ہی کا ہے صرف اس میں لڑکیاں ہی پڑھتی ہیں, یا اس میں صرف لڑکے ہی پڑھتے ہیں, ایک اس میں لڑکی بھی ہو. اب استاذ کو یہ حکم نافذ کرنا, جیسے کل صبح سارے بچوں کو اس کلاس میں حاضر رہنا, یعنی کہ اس وقت پر تھوڑا ٹائم پر اس کلاس میں حاضر ملنا ہے ہمیں. تو اس میں اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, یہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ لڑکی اس حکم میں نہیں آتی, وہ لڑکی اس حکم میں نہیں آتی, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ وہ ایک لڑکی جو ہے وہ بھی تو اس میں پڑھ رہی ہے نا, وہ بھی تو اس اسکول میں, اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. تو وہ جو حکم دیا گیا وہ سب کے اوپر نافذ ہوا. تو ابلیس جو تھا وہ بھی جنت میں رہتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کیا کرتا تھا, فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو ابلیس اس حکم سے بری الذمہ نہیں تھا, بلکہ ابلیس کے اوپر بھی وہ حکم عائد ہوا. لیکن کچھ محققین یعنی علامہ بغوی, واحدی, کاظمی, بیضاوی, علامہ آلوسی علیہ رحمت و رضوان اس طرف ہے کہ فرشتوں سے ہی تھا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں لا امنا خلق کونہ جناح وکونہ ملکا کان الجن کما یطلق علی ما یقابل الملک یقال علی نوع منہ. ابلیس کو اگرچہ رب تعالیٰ نے جن کہا, ابلیس کو اگرچہ رب تعالیٰ نے جن کہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بھی اسے جن کہا گیا, ٹھیک ہے. لیکن جن کہنے سے اس کے فرشتے ہونے میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے, ان میں کوئی منافعات نہیں پائے جاتے, اس لیے کہ جن کبھی تو فرشتوں کے مد مقابل الہدہ ہوتے ہیں, ایک الہدہ مخلوق کو بھی کہتے ہیں, اور کبھی فرشتوں کی ایک قسم کو بھی جن کہا جاتا ہے, یعنی کہ دو قسم جن. علامہ آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لِاجْتِنَابِهِمْ وَاِسْتِتَارِهِمْ عَنْ عَيْنِ النَّاسِ, اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں. فرشتے بھی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور جن بھی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں, اس لیے اسے ملائکہ بھی کہا جاتا ہے. چھپی ہوئی چیز کو جن کہا جاتا ہے, اس لیے فرشتوں کو بھی جن کہہ دیا جاتا ہے. وَكَوْنُهُ مَخْلُوقًا مِنْ نَارِ وَهُمْ مَخْلُوقُونَ مِنْ نُورِ عَيْنٍ غَيْرِ دَارٍ عَيْزًا وَلَا خَالِحٍ مِلْكِيَةٍ لِأَنَّ النَّارِ وَالنُّورِ مُتَّحِدُ الْمَعَدَّةِ بِالْجِنْسِ وَالِاخْتِلَافِهِمَا بِالْعَوَارِضِ.
بالآوان الضیق، ابلیس کے آگ سے پیدا ہونے اور فرشتوں کے نور سے پیدا ہونے میں بھی کوئی ضرر نہیں، یعنی کوئی ضرر نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں پائی جاتی ہے، کمی یا خامی نہیں پائی جاتی، اور اس کے فرشتہ ہونے میں اس سے کوئی عیب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ اور نور کا مادہ ایک ہی، آگ اور نور کا مادہ ایک ہی ہے، ایک جنس سے، ایک ہی جنس سے ہیں، البتہ عوارض کے لحاظ پر مختلف ہیں، عوارض کے یا لحاظ سے مختلف ہیں، عرض کے اعتبار سے مختلف ہو جاتے ہیں، قسمیں بن جاتی ہیں، یعنی جس کے ساتھ دھوئیں کی آمیزش ہو، یعنی جس کے ساتھ میں دھواں ہو، دھوئیں کی آمیزش ہو وہ آگ، اور جو صاف و شفاف ہو وہ نور، جیسے آگ جلائی جائے اور اس کے ساتھ دھواں ہوتا ہے وہ آگ، اب یہ لائٹ وغیرہ چل رہی ہے، ٹھیک، یہ ایک نور ہے، آگ ہی میں سے مگر نور۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا، ٹھیک ہے، ابلیس کا تکبر تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا انا خیر منہ خلقنی من نار وخلقتہ من الطین، میں اس سے بہتر ہوں، شیطان ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، جواب دیتے ہیں تو اس نے جواب دیتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گھٹیا کے سامنے معاذ اللہ، ایسی بات شیطان ابلیس نے کہی، ہم کہہ رہے ہیں باقی بتا دینا، یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو، ابلیس نے کہا جو شان کی لحاظ سے بڑا ہو اور وہ گھٹیا کے سامنے، یعنی کہ جو شان کے اعتبار سے بڑا ہوا، ٹھیک ہے، وہ گھٹیا کمتر کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کرتا، ابلیس نے کہا سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان و شوکت کو نہیں پہچان سکا، اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جنت سے نکل جا، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، سالہ سال تک عبادت کرنے والا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس لعین کے سجدے اگر ہوئے زمین پر بچھائے جائیں نا تو زمین کم پڑ جائے گی اور اس کے سجدوں کی جگہ نہیں ملے، سالہ سال عبادت کرنے والا صرف ایک سجدے تعظیمی سے اس کا انکار کیا اور جنت سے نکال دیا گیا اور قیامت تک مردود قرار دیا گیا۔ آج ہمارے سامنے بھی کچھ گروہ ہیں، ہمیں بچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، نظر کرنی چاہیے، وہاں بھی سجدے تعظیمی کی بات کی، یہاں بھی جو آج کل اتنے اترے ہیں یہاں بھی سجدے کی بات، مگر یہاں ادب و احترام کی بات، وہ اس لیے کہ آج جب ہم مزار پر جاتے ہیں نا تو ہم وطن بوسہ دیتے ہیں، چادر کو بوسہ دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ اسے معاذ اللہ سجدہ بتا دیتے ہیں، کچھ لوگ اسے قبر پوجا بتا دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ہم ادباً لحاظاً حدیث سے بھی جانا ثابت ہے قرآن، تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ابلیس کے دوست کے ساتھیوں میں آتے ہیں۔ جب ہم ابلیس نے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو ملعون قرار دے دیا گیا، وہاں بھی تعظیم کی بات تھی اور یہاں بھی تعظیم کی بات ہے، اگر ہم ایسا کرنے لگیں گے تو ہم بھی ابلیس کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں اور اس کے چیلا چاپڑوں میں سے ہو جائیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سالہ سال تک عبادت کرنے والا
رب کا مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل بھر میں مردود ہو گیا. یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت قریبی تھا، ابلیس سے بہت قریبی تھا، اور ایک گستاخی کرنے سے ایک پل بھر میں اسے مردود قرار دے دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق قرار دیا گیا، اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے قیامت تک. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو بولا کون؟ شیطان بولا مجھے فرصت دے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کے لیے کہ لوگ اٹھائے جائیں. فرمایا تجھے مہلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. شیطان نے قسم کھائی، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ گمراہ کیا. میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں جانب سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے. تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا.